حضرات سامعین، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور الم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل انحطاط کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کرائی؟ تو آئیے انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں جناب نجیب احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر۔ صدر محترم، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مجلس میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کے داعیے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی و متانت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے۔ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ محترم حضرات، آج کل پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے، الگ نسب، جدا جدا رنگ و نسل ہے۔ کوئی کسی خطے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی دیوی کا پرستار ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی چاند کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے۔ کہیں رنگ و نسل پر جھگڑے ہیں، کہیں قبیلے کی بات پر جنگ و خونریزی کی نوبت۔ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کا نبی ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا خدا ایک، جس کا حرم ایک، جس کا قبیلہ ایک، جس کا نفع و نقصان ایک، جن کا دین و ایمان ایک، شریعت و مذہب کی بنیاد متحد، جن کے رہنے سہنے کے اطوار متفق، جس کی حقیقت و ماہیت میں یکسانیت، ایسی قوم، ایسے افراد، ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگ و نسل کے ذات پات کے دامے فریب میں پھنس گئے۔ ان میں بھی رنگ و خون کے نام پر جھگڑوں کی نوبت آنے لگی، ان کا بھی آپس میں اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ یہ بھی جاہلیت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ نفسانیت نے انہیں بھی اس عمیق غار میں ڈھکیل دیا جہاں سے 1400 برس پیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک اخوت و مساوات کا درس دیا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی وہی نقشہ ہے، اور ہمارے بہت سے زعماء قوم اور ہمارے قائدین
ان نقشوں میں رنگ و روغن بھر رہے ہیں، اپنی منفعت و قیادت کی خاطر پوری قوم کا بلیک میل کر رہے ہیں، سیدھے سادے عوام اور بھولے بھالے انسانوں کے طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے ایمان و ایقان کے گلے گلزار کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس حرص و ہوس کے دور میں یہ قذاق رقابت و حسد کی آگ بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ مستقبل میں یہ قوم اس فکر کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے گھیر لیں گے۔ یہ اس کی رقابت اور تفرقہ بازی اس کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے۔ جہاں اس قوم کا اتحاد پارا پارا ہوا، ملت کے افراد اس دام رقابت کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھیے اور دن دور نہیں کہ ہماری رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے۔ اقتدار کا تازیانہ ہمیں جدھر لے جائے گا ہم بے چونو چرا چلے جائیں گے۔ ہمیں ملی تشخص تو دور کی بات ہے، اپنا تشخص برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، ہم اپنے وجود کے لیے ترسیں گے۔ اقبال مرحوم نے اس کا رونا رویا ہے، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج اس مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ چند نام نہاد قائدین نے اس اجتماعیت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ امت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری پڑی ہوئی ہے۔ اپنی دکان چمکانے کی خاطر شیخ سجد مرزا افغان، ایرانی تورانی ہندوستانی کی ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جس کا پاٹنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ قومیت کا بھوت دل و دماغ پر اس قدر چھا گیا کہ دوسرے قبیلے کی بات تک سننا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی اصل کہاں تک درست ہے، اس میں کتنی صداقت و حقانیت ہے، آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور قرآن و حدیث کے بیان سے اس جہالت سے پردہ اٹھائیں۔ تو ذرا غور کیجئے، قرآن پاک نے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اختلاف و انتشار سے بچو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت کا بیج بو دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و کرم سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے اور تمہارے دلوں میں اخوت و بھائی چارگی کا چراغ روشن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے میں قبیلہ اور خاندان صرف تعارف اور شناخت کے لیے بنائے ہیں، تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأبیض ولا اسود کلکم من آدم وآدم من تراب، یہ کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر
نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ تم سب کی خلقت آدم سے ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال و اعمال کے ذریعہ، واضح شہادات کے ذریعہ بتلا دیا اور آپ نے نمونہ بن کر کے بھی دکھلا دیا۔ محترم دوستو، قرآن حکیم تو مساوات کا درس دینے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی و عظمت کا معیار حسب و نسب، رنگ و نسل پر نہیں بلکہ تقوی اور اعمال صالحہ پر رکھا۔ یوں تو سجد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سجد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت کی چادر اٹھا کر پھینک دو، آپسی رنجش کو مٹا دو، باہمی قدورت کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ اور باہم شیر و شکر ہو جاؤ۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ ضرورت ہے کہ مسلمان وقت کے طوفان سے نبردآزما ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ملت اسلامیہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو دل و جان سے یکجا کرنے کی فکر میں لگے، اتحاد و اتفاق کے سنہرے داستان رقم کرے اور اخوت و بھائی چار کی ہمدردی و رواداری کا ایک نیا باب تعمیر کرے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔